أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ بقرہ سے چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، سنیے اور دل پہ لکھیے. ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر بھی مڑو گے سامنے وجہ اللہ ہے. بڑھیا تھا نبی صاحب کتنی بولتی ہوئی آیت ہے. ہاں بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، تفسیر کی ضرورت ہی نہیں، ترجمے کے بغیر سمجھ آتی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن جب ترجمے کے میزان میں ترتا ہے تو مقصد سے بہت دور چلا جاتا ہے. صاحبان علم کی دلچسپی کے لیے جلدی جلدی بتاتا چلوں. 1000 سے زیادہ سالوں تک قرآن کا دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ تھا ہی نہیں. پڑھ رہی ہے 1000 سے زیادہ سالوں تک کسی زبان میں ترجمہ نہیں تھا. دنیا کا سب سے پہلا ترجمہ 11ویں صدی ہجری میں ایران میں علامہ آقا جمال خان ساری نے فارسی میں کیا. پہلا ترجمہ، اس سے پہلے ترجمے کا وجود ہی نہیں. کیا تب شیعہ نہیں تھے، علماء نہیں تھے، قرآن پہ ایمان نہیں تھا، قرآن پہ عمل نہیں تھا، اختلاف عقائد نہیں تھا. مجھے پتا نہیں میرے سامنے کون کیا بیٹھا ہے، میں نے کیا بات شروع کر دی ہے. سب کچھ تھا لیکن ترجمہ تو تھا ہی نہیں. تو 11ویں صدی سے آغاز ہوا ہے. اور آپ کے بر صغیر میں پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا، وہ بھی فارسی میں ہوا تھا. اور اس وقت دہلی کے علماء ان کے قتل تک پہ آمادہ ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد مدرسہ دیوبند کے بانی مسلک دیوبندی کے مولانا ابوالقاسم نانوتوی نے ترجمہ کیا. اور اس وقت کے علماء نے کفر کا فتویٰ جاری کر دیا کہ کلام الہی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. اور شیعوں میں فارسی میں تو وہ تھا جو جمال خان صاحب نے کیا. اردو میں جو پہلا ترجمہ شیعوں کے لیے بر صغیر میں ہوا ہے وہ مولانا عمار علی نے، جو علامہ غفران باب کے فرزند ارجمند تھے، انہوں نے کیا. پر یہ ضروری ہے کہ قرآن کو بخاری سمجھنے کے لیے لغت عرب پہ پورا عبور ہو. قرآن کا حرف ایک ہوتا ہے اور ایک حرف میں 110 دفعہ نظر علی آتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس ترجمے پر بات کرنے سے پہلے سعید بھائی ایک جملہ اور بھی بولتا چلو. اس کی آواز ختم ہو گئی ہے کیا بھائی؟ اچھا، انا کا معنی کیا ہے؟ انا معنی میں. شہنشاہ نے تو کہہ دیا، اس لیے میں نے کہا کہ عربی پہ عبور ہو تو پھر عربی سمجھی جا سکتی ہے. لیکن عربی کو سمجھنے کے لیے پھر عربی چاہیے. یعنی شاعر نے جب نے کہنے کو یہ کہہ دیا انا انا و انا انا. اب ہماری زبان میں جو انا ہے وہ میں ہے. جہاں میں بولا جائے گا وہاں علی ہوگا. سمجھ آ رہی؟ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں نے کہا، میں بولا، میں نے سنا، میں چلا، میں نے خریدا، میں نے بیچا. جہاں میں ہے وہاں علی ہے. انسان جہاں میں کہے گا یعنی انا کہے گا علی ہوگا. چیونٹی اگر میں بولے گی علی ہوگا.
جن آنا بولے گا علی ہوگا، کوئی ملک آنا کہے گا علی ہوگا، حد ہے مصطفیٰ آنا بولے علی ہوگا، کوئی آنا بولے گا مشرق و مغرب اللہ کے لیے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی پھرو گے، جدھر بھی مڑو گے، فَثَمَّ، میں کیا کروں کہ علمی مباحث ہوتے ہیں، سما کا لفظ قرآن میں 4 دفعہ آیا ہے، 3 دفعہ خالی سما ہے، صرف اسی آیت میں فَسَمَّ ہے، یعنی سما پر فے لگی ہے، یہ فائے فیصل کہلاتی ہے جس میں وقفہ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال جو دوں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، یکون نہیں فیکن، یہ فائے فیصلہ ہے۔ اب جب اللہ کن کہے، ذرا بتانا کتنی دیر میں وہ شائع ہوگی؟ یعنی کون کہنے میں دیر ہوگی، ہونے میں نہیں، اسی طرح تیرے مڑنے میں دیر ہوگی، وجہ اللہ کے ہونے میں۔ جدھر مڑو گے سامنے وجہ اللہ۔ اچھا اب سردار صاحب سوچنے والی بات یہ ہے، ہماری صاحب جب اس آیت کو صحیح پہ پڑھتے ہیں نا، ظاہر میرے دیکھا مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا کیا رہا ہے، تو پھر مشرق کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیا تو نہیں رہا۔ جب اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کی ہے مغرب بھی اللہ کی ہے، تو کبھی مشرق کی طرف بھی منہ کر لو، اور جب وہ کہہ بھی رہا ہے جدھر مڑو گے سامنے وہ جھوڑتا ہے۔ یہاں مشرق سے وہ مشرق مراد نہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب سے بھی وہ مغرب مراد نہیں جہاں سورج ڈوبتا ہے۔ اگر جو حقائق علیہ کوئی اور نہیں بتاتا تو اس میں غضب پر کا کم از کم جرم کوئی ہے۔ میں تو دعاؤں کا حقدار ہونا چاہیے مجھے، کم از کم میں اپنے حصے کا کام تمجد کرتا ہوں نا۔ یہ سورج والی مشرق و مغرب ہے ہی نہیں۔ اسی طرح مشرق مغرب، کبھی مشرق ہے مغرب ہے، 2 مشرق 2 مغرب، کبھی مشارق کبھی مغارب، بہت سی مشرق ہیں بہت سی مغرب ہیں، تو کیا ہے؟ اور اگر سنتے ہی مراد ہے لاج بخاری، پھر ایک جگہ آیت ایسی بھی ہے، پھر میں علماء زمانہ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آئیں اور مل کے مجھے سمجھا دیں۔ سورہ صافات میں اللہ کہہ رہا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اللہ کہتا ہے 7 آسمانوں کا رب بھی میں ہوں، ساری زمینوں کا رب بھی میں ہوں، اور مشرقوں کا رب بھی میں ہوں۔ زہیر بھائی ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والا بھی سوچ سکتا ہے، جب زمین و آسمان اللہ نے گر دیے تو سورج والی مشرق مغرب آ نہ گئی، پھر الگ سے مشارق کیوں کہا؟ چلے گئے رب سماوات ہے، جو کچھ انشاءاللہ آسمان زمین ان کا بھی رب، وما بینہما جو دونوں کے درمیان ہے ان کا بھی رب، برابر مشارق اور مشارق کا بھی رب۔ صرف پورے قرآن میں 2 جگہ میں نہیں پڑھ سکتا، اس شور میں بھی جو بندہ سو رہا ہو میں نے محترم آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ ہی سو رہے تھے۔ آپ کو ہی اپنا خیال کرنا چاہیے، ورنہ میں پھر اشارہ بھی کروں گا اور کسی کی ڈیوٹی لگا دوں گا آپ کو جگانے پر۔ چٹکلے نہیں پڑھنا ہوتے غزل پڑھنے، نہیں اگر برداشت ہوتے تو پھر تشریح بھی نہیں لانی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ 2 آیتیں ہیں پورے قرآن میں جہاں مشارق و مغارب سے یہ آفاق افق والی مشرق و مغرب مراد ہے۔ ایک سورہ اعراف میں ہے
اور اس الذین یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، جنہیں زمین میں کمزور سمجھ لیا گیا ہے، تمام مشارق و مغارب کا وارث ہم نے ان کو بنایا۔ یہ سمجھتے مراد ہے۔ اور ایک سورہ معارج میں ہے سرخنا، اللہ آیت تو نہیں ہے، ہاں پتہ نہیں کس پر بم بن کے گرے گا اور کس پہ باران رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين۔ اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں تمام مشرقوں کے رب کی، رب المشارق والمغارب، میں قسم کھاتا ہوں تمام مشرقوں کے رب کی، تمام مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم قادر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جواب بھائی عزیز قاسم، پہلے اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں، تو آگے بھی تو کہے میں قادر ہوں، کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں ہم قادر ہیں۔ سارے گانا سمجھنا کس بات پہ ہم قادر ہیں؟ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، ہم اس مخلوق سے بہتر مخلوق لا سکتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ایسا کرتے ہوئے ہمیں تھکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، تیرا بدن ہے، جسم والا تو کہے میں نہیں تھکا۔ اگر میں دوبارہ غلطی یوں کہوں کہ میں تیزی میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہوں اور اٹکوں گا نہیں، سبحان اللہ، پھر علامہ کی چیز کی اترا کس پہ رہے ہو؟ تو ایک طرف پھر بدن، جب بدن ہی نہیں تو پھر تھکاوٹ کیسی؟ یہ تو وہ کہے جو بدن بھی رکھتا ہو اور پھر کہے میں تھکا نہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں تھکوں گا، ماں نحن بمسبوقین، ہم نے یہاں جو علماء زواہر ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے نا تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی اللہ نے ہم بھی اپنے آپ کو کہا ہے، جیسے بادشاہ کہتے ہیں ہم نے یہ فرمان جاری کیا۔ اللہ کی کبریائی کو دنیاوی بادشاہوں پہ پرکھنے والے جھوٹے توحید پرستوں، بچے فیصلہ کریں گے۔ اب یار میں کہوں میں اخبار پڑھ سکتا ہوں، یہ بڑی شان ہے میری، یا میں مشکل ترین عربی پر عبور رکھتا ہوں، یہ شان ہے میری۔ دوسری بات نا تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو اللہ عظمت کا اظہار کرے کہ ہم خالق ہیں، ہم رازق ہیں، اللہ ہونا سب سے بڑا ہے، پوری جائیداد لے میری بیعت علاوہ کہیں دکھاؤ، اس نے کہا ہو ہم اللہ ہیں۔ اللہ ہونا تو اس کی سب سے بڑی عظمت ہے کہ بس وہ ہی ہے اللہ، تو کبھی تو عظمت کے لیے واسطہ بخاری یہ کہتا ہم اللہ ہیں، وہاں تو کہتا میں اللہ ہوں۔ یہ چلے گی اسی قسم پہ دکھا دو، پورے قرآن میں کبھی کہا
ने, हम कसम खाते हैं। थकर में नहीं उतार दूंगा तुम्हें। मैं कसम खाता हूं 8 मकामात पर अल्लाह ने कहा है, मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं। 5 जगह फला उकसिम कहकर, 3 जगह ला उकसिम कहकर। और ये आगे चल के बताता हूं कि उन 8 कस्मों के पीछे भी अनाना है। मैं हर महीने कहता हूँ कि तुम्हारी कुव्वत खरीद पर है, जितनी तलब होगी उतनी रसद मिलेगी। जल्दी जल्दी पढ़ दो मैं सूरह वाक़िया में कह रहा है, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। मैं कसम खाता हूँ उस जगह की जहां सितारे उतरते हैं। मौके उनकी जमा है, मवाक़े उसमें ज़र्फ़े मकान है, वाक़ा याक़ा इसकी गर्दान है। वो जगह जहाँ सितारे गिरते हैं, जहाँ उतरते हैं, जहाँ नाज़िल होते हैं, ये तर्जुमे हैं इसके। कसम है उस जगह की जहाँ सितारे उतरते हैं। वइन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। और दुनिया वालों अगर इल्म रखते हो तो ये अज़ीम कसम है। अब मेरा सवाल है अहले लाहौर से, या तू वो जगह दिखा जहां सितारे उतरे, वरना फिर शिया मिंबर पे आ, मैं तुझे वो तहरीस दिखाऊं, वो चौखट दिखाऊं। सितारा रही भाई नकवी साहब उतरा है अदर नकवी तहरीस पतूल पर, और चौखट वो शय है जो पूरे घर में सबसे पस्त होती है। उसे महरम भी देख सकता है, नामहरम भी देख सकता है। कितना पर्दादार घर हो, चौखट पे हर एक की नजर है। दहलीज से अंदरून दहलीज अफजल, अंदरून दहलीज से सहन अफजल, सहन से हुजरा अफजल, फिर हुजरे से मालिक अफजल। बतूल की चौखट की कसम खा के कहता है ये अजीम कसम है। जैसा अल्लाह की नजर में बतूल की चौखट अजीम है, अंदरून दहलीज क्या होगा, सहन क्या होगा, हुजरा क्या होगा, बतूल क्या होगी, बैठे हो कि सारी कस्में सुना दे, टाइम लग जाएगा। जो नहीं बोलते तुम्हारे पास तो टाइम नहीं है। आगे अगली कसम सूरह हाक़ा में खाली, फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून व मा ला तुबसिरून। मैं कसम खाता हूं उसकी जिसे तुम देखते हो और उसकी जिसे तुम नहीं देख सकते। मेरी तरफ से अगर कोई नहीं पहुंचा दे तो मेरी दाद बताता चलो, जिसे कायनात देख सकती है वो अली है, जिसे नहीं देख सकती वो बतूल है। तीसरी यही कसम, अब कहने वाला तो अल्लाह है और कह रहा है मैं मशारिक को मगारिब के रब की कसम खाता हूं। बच्चा भी सोचे तो समझ आ जाएगी कि कसम खाने वाला और है, जिसकी खाई जा रही है। समझ आ रही बात? अब अगर अली सर मैं दौरान तकरीर दुआ का आदमी ये कहूं, मैं तस्दीक करता हूं हर आलिम के इल्म की, उसमें मैं तो शामिल नहीं हूं, मैं तो तस्दीक कर रहा हूं। अल्लाह कह रहा है मैं कसम खाता हूं रब्बे मशारिक व मगारिब की,
مشارق و مغارب کا رب تو مجھے ڈھونڈ کے دے کون ہے؟ جس کی وہ قسمیں کھا رہا ہے. جلدی جلدی ایک تمہارے 5 علماء کی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، بڑی لمبی، اس میں بھی ایک خمسہ چاہیے کم از کم، بلکہ اشرا. فرماتے منا رب العرش والکرسی ومنا رب اللوح والقلم ومنا رب السماوات والارض ومنا رب الملائکۃ والحور العین. فرمایا ہم جو ہیں، ہم میں سے کوئی عرش کا اور کرسی کا رب ہے، کوئی لوح و قلم کا رب ہے، ہم میں سے کوئی زمین و آسمان کا رب ہے، ہم میں سے کوئی ملائکہ کا رب ہے، ہم میں سے کوئی حوروں کا رب ہے، ہم میں سے کوئی جنت کا رب ہے. تو تلاش کرتے رہنا نا، جو عرش پہ جوتی سمیت جائے وہ عرش کا رب ہے. جو اللہ کی جگہ کرسی پہ نظر آئے وہ کرسی کا رب. جو فرشتوں سے گھوڑے کی رکابیں پکڑوائے وہ ملائکہ کا رب. جو بغیر لکھے لوح و قلم کی تحریر بدل دے وہ لوح و قلم. ساتوں آسمان اپنے مہر میں لکھوا لے، وہ آسمانوں کا نہیں ہوتا. قسم کھاتا ہوں مشارق و مغارب کے رب کی ہم کہتے ہیں. یہ تیسری قسم، یہ تینوں فلا 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 ہے. آگے 2 لا کی آ گئی ہے، ان میں فے نہیں ہے. سورہ قیامت میں 2 قسمیں کھائیں. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے یوم کی. قسم کھاتا ہوں قیامت کے یوم کی. اور اسی میں ہی ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی جو برائیوں پہ ملامت کرتا ہے. تھکنے لگو تو آپس کی گھر کی بات ہے بھائی، اشارہ کرنا پھر میں گیا. کتنی ہو گئی؟ 5. کتنی رہ گئی؟ 3. اللہ تمہارا بھلا کرے. اگلی سورہ تکویر میں کھانا، میں کہتا 5 فلا کے ساتھ 3 لا کے ساتھ. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. اور میرے دل جا کے بیٹھ ملائیے تو چلے جاؤ. ہاں نہ سوئی ہوئی خطابت کرتا ہے نہ سونے کی اجازت دیتا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، مجھے
कसम, मैं कसम खाता हूं उन सितारों की जो जलवा दिखा के छुप जाते हैं। जो छप दिखा के, जलवा दिखा के छुप जाते हैं। कितनी आ गई? 6। सर उठाना। अगली कसम सूरह इंशिकाक में पढ़ साथी, फला उक़सिमु बिश्शफ़क़, मैं कसम खाता हूं शफ़क़ की। और 8वीं और आखिरी कसम अज़ीज़ काज़िम खा रहा है सूरह बलद में, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। एक अल्लाह का एक कानून है, एक कानून है, ये नफी है और इस बात है। ला नहीं को कहते हैं, ये क्यों फिर ला का लफ्ज़ क्यों है? खाली उक्से वो क्यों नहीं? इसका तर्जुमा ये होगा, मैं कसम ना खाता मगर खाता हूं। मैं कसम ना खाता मगर खाता हूं। ला उक्से वो बेहाज़ल बलद, मैं इस शहर की, इस मक्के की कसम न खाता मगर खाता हूं। क्यों खाता है मालिक? यहां तेरा घर है काबा का? नहीं। यहाँ वही आती है? नहीं। या फरिश्ते उतरते हैं? नहीं। अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे अभी तू जो इस शहर में उतरा है। अंत हिल्लुम हिल्लुन हिल्लुन हिल्लुन, तू इस शहर में उतरा है, उतरा है, उतरा है, पैदा नहीं हुआ। वही है जो पहले हो। कसम ना खाता मगर खाता हूं, क्योंकि तू इस शहर में उतरा है। व वालिदिन व मा वलद, और इस शहर में एक वालिद है, एक वलद, एक बेटा है। दीवाने बैठे हुए मेरे सामने सारे। शहर में एक वालिद है, एक वलद है, एक बाप है, एक बेटा। तब पूरे मक्के में एक बाप बेटा थे। अब जिसका ज़र्फ़ अक़ीदत कमजोर नहीं, न छलक सकता है, न उलट सकता है। बहुत देखे, जब मैंने कुतुब अहल बैत की शहीद भाई बरकत डाली की तो जवाब मिला, वालिद अबू तालिब है। तेरा मौला अली है। अब ये अल्लाह क्या कह रहा है? मैं मक्के की कसम न खाता, इसलिए खाता हूं। एक तो है मोहम्मद तू उतरा यहाँ, दूसरे यहाँ अबू तालिब है, तीसरे यहाँ अली है। अली जिस शहर में आ जाए उसकी तो हमें कसमें, और जिस नमाज में आ जाए। भाई मैंने 8 आयतें पढ़ दी। अब जरा जेल में रख लेना। पहली कसम चौखट की, जहां सितारे उतरते हैं। तरतीब से रहोगे तो अना का नशा आएगा, वरना सर से गुजर जाएगा। दूसरी कसम जिसे देखते हो जिसे नहीं देखते। तीसरी कसम परवरदिगारे मशारिक़ व मगारिब की कसम, हम कादिर हैं। चौथी कसम यौमिल क़यामत की। पांचवी नफ्स लव्वामा की, मलामत करने वाला लफ्ज़ है। और छठी कसम वो सितारे छप दिखा के छुप जाते हैं। इस बात तेरे जमाने का इमाम है कायम, दुनिया में आया, जरा दिखाया, गायब हो गया। बिल्कुल मैं पहाड़ जितना अंबार तबासी अहल बैत का लगा दूं, ये तेरे जमाने के इमाम की तफसीर है। फिर शफ़क़ की कसम, और फिर वालिद और मावलद की कसम। आमिर नहीं पकड़, लिसानुल्लाह कह रहा है, आना
वली क़य्यूम अना मुनज़िलुन नुजूम, हय्य क़य्यूम का वली मैं हूँ, सितारे नाज़िल करने वाला मैं हूँ। ये नाम क्यों लिया सईद भाई अली ने, जवाहर भाई नजीर शाह, मंदर बेटे क्यों ये नाम लिया? ये भी तो कह सकते थे मैं रहीम का वली हूँ, रहमान का वली हूँ, जब्बार का वली हूँ, कहार का वली, नहीं मैं हय्य क़य्यूम का वली हूँ, ना उससे फला ना उससे फला। सितारे नाज़िल करने वाला मैं हूँ। आगे एक हकीकत थी जिसे देख भी सकते हैं नहीं भी देख सकते, इस पर भी बड़ा खूबसूरत का पहले जुमला पड़ा है शायर का, फरमाते आनल मंसूर बिल बाब वाना सित्र वल हिजाब, अल्लाह के बाब पे, अल्लाह के दरवाजे पे जो नजर आए वो भी मैं हूँ, और जिस हिजाब में वो छुपा है वो पता नहीं। जो नजर आता है वो मैं हूँ। हम मांग अल्लाह से, तो अल्लाह की सिवा किसी से नहीं मांगता ना, लेकिन कदा कर फकीर साहिब भिखारी खड़ा दर पे होता है और दर पे नजर अली आता है। मेरे सामने सब हलाली है, सब हमारी है। अब नबी साहब ने भाई एक फैसला क्या कहा है बादशाह ने, अलग सित्र वल हिजाब, उसका पर्दा। अब इतना वक्त नहीं कि सित्र और हिजाब की मैं अलग अलग, हमारे पास दोनों के लिए तर्जुमा पर्दा है, आगे सित्र और पर्दा है, हिजाब और पर्दा है। अच्छा, तफसीर फुरात कोई छोटी मोटी तफसीर में, गैबत शुगरा के जमाने का आलिम है जिसने ये तफसीर लिखी है, तेरे इमाम की गैबत शुगरा के जमाने, उसमें तेरे रसूल की हदीस है, फरमाते हैं अल्लाह अली से न किसी पर्दे में छुप सकता है, ना कोई सित्र ना कोई हिजाब, ना कोई पर्दा ना कोई हिजाब अली को नहीं छुपा सकता अल्लाह से। क्यों? अन्ना अली हुवा सित्र वल हिजाब, क्योंकि अल्लाह का पर्दा जो खुद अली है। अच्छा, अब अली साहब इतनी आखिर तो मैं रखता हूं कि पर्दा और होता है, पर्दादार और होता है, ये मान लिया हमने। मगर अरे कोई खातून गुजरी, कोई चादर ली हुई है, बुरका दिया हुआ है, कोई चादर या बुरका उसका पर्दा है, खातून पर्दादार है, और किसी ने चादर खींच ली, बेपर्दा किया ना, अली है खुदा का पर्दा। मैं शियों से कह रहा हूं, छोटे नमाजी हो, अली को नमाज से निकाल के अल्लाह को बेपर्दा करते हैं। तुम्हारी मादरी मजबूरी है। आज सही, ये
پہلے اور طرح پڑھتا تھا، یہ مادری کا لفظ بیچ میں لگا کے دیکھیں اس طرح پڑھتا ہوں. ہاں ورنہ پہلے یہ پڑھتا تھا تمہاری بھی تو کچھ بن کر کچھ کیا واضح کر. میں کہتا نہیں ہونا پہلی قسم کے پیچھے بھی انا انا، دوسری قسم کے پیچھے بھی انا انا، تیسری قسم آگے بتا کیا رہا ہے انا لقادرون. علی فرماتے ہیں انا الابن قبل الاب انا قدرت الرب، میں وہ بیٹا ہوں جو باپ سے پہلے ہے. میں وہ بیٹا ہوں جو باپ سے پہلے. انا قدرت الرب، وہ کہہ رہا ہے میں قادر ہوں. اللہ کہتے ہیں اس کی قدرت میں ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اب میں 5 شیر اٹھا لوں گا، 10 شیر اٹھا لوں گا، من بھی شاید اٹھا لوں، 2 من نہ اٹھا سکوں، پھر کیا کہو گے؟ غضنفر کی طاقت اتنی تھی. اب علی کی عاجزی کی حد سوچ کے بنانا یہ اس کی قدرت ہے جو علی نہ کر سکا. میں سمجھوں گا وہ بھی نہیں کر سکا. میں نے کہا تم تھکنا شروع ہو گیا. آگے کیا تھی؟ یوم قیامت کی قسم، نفس لوامہ کی قسم. علی فرماتے ہیں انا مقیم الساعہ انا الحاکم یوم القیامہ. فرماتے ہیں قیامت قائم کرنے والا بھی میں ہوں، قیامت کے دن کا حاکم بھی میں ہوں. بیٹھا ہے یا چلا گیا ہے؟ اور کاشف ایسے لوگ ہر دور میں سردار صاحب ہوتے تھے. علی بادشاہ جیسے خطیب اعظم کے سامنے ہم کون ہیں؟ ایک حرامی اٹھ پڑا ہوا ہے نا انت من ربک، اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو ملا دیا. وہ کہتا ہے میں، تو کہتا ہے میں. مولانا مسکرا کے فرماتے جاہل، اس نے مالک یوم الدین کہا ہے، حاکم یوم الدین کہا. اور علی صاحب اور دوبارہ بھائی ندی شاہ، اور یہ بھی میرا ایمان ہے چونکہ ہم جب اس کا ظرف اتنا تھا. ورنہ یہ علماء علم کلام، علم کلام تو علم کلام ہی ہے نا، نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، نہ وہ غالی ہے نہ مقصر ہے. علم کلام کا متفق علیہ مسئلہ ہے کل صفت تقتضی مظہرا، اللہ کی ہر صفت مظہر چاہتی ہے. اب اگر مالک اس میں صفت ہے تو اس کا بھی تو کوئی مظہر ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ خیر. آگے کیا تھا؟ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والے نفس کی قسم. بادشاہ فرما رہے ہیں انا المنادی علی جبال التہامہ انا النفس اللوامہ. تہامہ کے پہاڑوں پہ ندا دینے والا میں ہوں، ملامت کرنے والا نفس میں ہوں جو ہر غلط بات پہ ٹھوکتا ہے. میں ایک پیمانہ دے رہا ہوں، پیمانہ تمہارے عقائد کا پیمانہ، تمہارے مسلک کا، مذہب کا، دین کا پیمانہ. سلمان جیسا کوئی ہے ہم میں؟ پچھلے والے شاید تم میں کوئی ہو، باقی بات کوئی ادھر جب ابو ذر سے جیسا نہیں. شہنشاہ کو جب دربار میں لے گئے تھے تو شہنشاہ نے فرمایا تھا لڑنا نہیں لڑے. لڑا سلمان بھی نہیں، لیکن ایک موقع آیا کہ سلمان کا ایمان بےتاب ہو گیا. وضع یدہ علی قاب السیف واخرج قدر 4 اصابع، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ آیا سلمان کا، 4 انگشت کے برابر تلوار نکالی. تو تذکر امر امیر المومنین، مولا کا امر یاد آیا، فوراً تلوار واپس.
سلمان کو. یہ داد تم نے مجھے نہیں دی, سلمان کو دی ہے. یہ نعرہ بھی سلمان کے داد میں لگا, ٹھیک ہے نا. ذرا آؤ, ایک وقت آیا کہ سلمان کو جانتے ہو دربار میں تازیانے مارے گئے, زخموں سے چور ہو کے پڑا ہے, خیبر شکن آئے بلا تشبیہ پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر لگے. فرمایا حاضری دل کا یا سلمان, اے سلمان یہ سزا اس وجہ سے ہے 4 انگشت بھی باہر نہیں نکلا. اور وہ بادشاہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نہ کہو. اگر تم نے کہہ دیا پھر اپنا حشر سوچ لینا, کرے گا کیا. بس جہاں اس نے روکا رک جاؤ. وہ نہیں, وہ جو کہتا میں اللہ نہیں تو نہیں. اب تو مجھے کہا وزن پر مجتہد ہے, میں کہوں میں نہیں ہوں. اب یا میں نے صحیح کہا ہوگا یا غلط. اگر صحیح کہا ہے تو مان لو, اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو جو جھوٹ بولے وہ تو اچھا انسان نہیں, مجتہد ہونا تو دور کی بات ہے. تو پہلے تو یہ فیصلہ کر, شہنشاہ کہہ رہا ہے میں اللہ نہیں, سچ کہہ رہا ہے یا تو یہ فیصلہ کرنا جی. یہ نہیں سوچتے. اب شیطان کا نبی صاحب دیکھ کیا چھوڑ تھا, اسے اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کیا تھا. اللہ نے کہا تھا فَتْوَجْ مِنْ حَفَيْ نَقَرَ جی ناوری دو ان اتا ہے ستشا بلوری دو ان اتا ہے سوشا. دفع ہو جائے یہاں سے, مجھے تیری مرضی والی اطاعت نہیں چاہیے, مجھے اپنی مرضی والی اطاعت. اور ویسے سمجھا کے داڑھی سفید کر بیٹھا میں اپنی اس بولی چھل قوم کو کہ علی کے فضائل کا لطف ہی اللہ نہ ہونے میں ہے. ایک طرف کوئی بندہ کہے اللہ مغرب کو مشرق, مشرق کو مغرب, شمال کو جنوب, جنوب کو شمال, مرد کو عورت, عورت کو مرد, فطرت کو تینت, تینت کو جبیلت, جبیلت کو مادہ, مادہ کو مثال کو جوہر, جوہر کو عرض, عرض کو شاید, شاید کو لا شاید. کر سکتا ہے. کمال کیا ہے؟ اللہ جو ہوا. کمال تو اس کا ہے جو اللہ نہیں ہے اور اللہ کے بارے میں. ہیں رہ گئے ہیں, ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے اور آپ کے فیوز بھی جھلملانا شروع. جو 5 قسمیں تم نے سن لی ہے, پیچھے آنا ہے یا نہیں؟ انا کہہ کے پھر وہی بات کرتا ہے, انا کہہ کے پھر وہی بات کرتا ہے. اب 6ٹھی قسم تھی تیرے زمانے کے امام کے بارے میں, ہم جب جملہ وہ بولنے لگا ہوں جس پر میں اپنے محدود علم کے باوجود کوئی 15-20 اشرے تو پڑھ سکتا ہوں, اسی ایک فرمان. اللہ والے پھر علماء زمانہ سے کہو, کرو شرح, کرو دفتر سیاہ کہ رسال اللہ نے کہا کیا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی جو جلوہ دکھا کے, چھب دکھا کے غائب ہو جاتے ہیں. زمانے کے امام اس کے بارے میں علی کیا فرما رہا ہے؟ فرماتے قائم ہونا اور کتاب المقنون الذی کتبتہ ونقدتہ. فرماتے ہمارا قائم وہ پوشیدہ کتاب ہے جسے لکھا بھی میں نے, جس کے نقطے بھی میں نے. سال سے مچل رہی تھی غضنفر کے کلیجے میں پل رہی تھی کہیں کہ کوئی ایک زینہ تو بتاؤں. جب میں بات کر دیتا تھا کہ علی بادشاہ فرماتے ہیں الذی خمرت طینۃ آدم وهي طیار بین سماء, 40 دن تک آدم کی مٹی اس آگ سے خمیر کرنے والا میں علی ہوں. یہاں بھی کچھ چہرے کھل جاتے تھے, کچھ فیوز اڑ جاتے تھے.
کچھ رش کے گلاب کچھ تبے کو شرماتے تھے اور میں ٹھنڈی سانس لے کے یہ چپ ہو جاتا تھا. یہ علی کی شان نہیں ہے. آج ایک دن میں نے تمہیں اوپر کھڑا کر دیا ہے اور بولتے ہمارا قائم وہ کتاب ہے جس سے لکھا بھی میں نے, جس کے نقطے بھی میں نے. رہ گئی ہے. ہاں پھر جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہ سردار صاحب نے دعویٰ تو کر دیا تھا کہ 2 میں آنا ثابت نہیں کر سکا. علی قسم شفق کی تھی. سبحان اللہ. قبلہ دی مدینہ نعرہ لاؤ, ہاتھوں میں ہاتھ بلند کرو, پنجہ کھولو, حقدار امام نعرہ شہنشاہ فرما رہا ہے انا طالع الافق انا مشفق الشفق. فرما افق کو طلوع دینے والا میں ہوں, شفق میں رنگ بھرنے والا. دروازے میں کھڑے ہو جو باہر ہو سارے عزیز کا میں بات کر رہا تھا. یہ ایسا ہی ہے جیسے خاندان کا کوئی بچہ زیادہ لاڈلا اور پیارا ہو, وہ جو کام بھی کرے اس کی ہر نسبت کی خاندان کا کوئی بڑا قسم کہتا ہے. پھر کہتا ہے تیری قسم, تیری جان کی قسم, تیرے سر کی قسم, تیری آنکھوں کی قسم. بچہ نخرا کرے, باپ کہتا ہے تیری اسعدہ کی قسم. علی پیارا ہی چلی کو اتنا ہے, علی شفق بناتا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے شفق کی قسم. علی کی ادائیں اپنی جگہ, وہ علی کے گھوڑے کی اداؤں کی کیسے کرتا. نہیں بجاؤ دیا اسے زبان. گھوڑا دوڑتا ہے نا تو فرماٹا لیتا ہے, نتنے سے سانس لیتا ہے, پھنکار. پھنکار سمجھتے ہو جو نماز سے پھن کرتا ہے. ہاں اس کو اللہ کہہ رہا مجھے پھنکار کی قسم. چٹان پہ دوڑتے ہوئے سب مار کے جو چنگاریاں نکال رہا ہے ان کی قسم. سمجھ آ رہی میری بات. سب لوگ رات میں سفر یہ تو صبح شادی کے وقت شب خون مارنے جا رہا ہے صدا کی قسم. بازر نہ کہیں نہ کان یہ جب وادی میں دوڑتے ہوئے صبح سے گرد اڑا رہا ہے اڑتی ہوئی گرد کی قسم. جو بسط نہ کہیں جوان کافروں کے لشکر میں کھوج کے سینے سے جو چوٹ مار کے گرا رہا ہے اس گرانے کی ادا کی قسم. میں ہوں دیوانہ. رزق کی ضمانت کی سند ہر وقت غضنفر کی جیب میں ہے بطور کی عزت کی قسم. مجھے شہنشاہ نے وہاں سے پاچھے چیر کے رزق دیا ہے جو میرا نام سن کے تل جائیں. میں نے وہی ممبر پہ بیٹھ کر کہا, میں نے کہا ابھی بھی علی کے جبر مشیت کو نہیں مانتے. اسی نے تو کہا اسی کو بلا, اس سے ایسی تیسی بھی کروا, اسے نظرانہ بھی کروا. مجھے کسی کے ابا سے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرا رزق بند کر دے گا, نہ میری سانسوں پہ قبضہ ہے کسی کا. اب پھنکار کی قسم, علی کے گھوڑے کی پھنکار کی قسم. یہاں ظاہر بخاری بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہ مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسم ہے, ڈوب کے مر جا. عالم کہلوانے سے پہلے خودکشی کر لینا چاہیے. مجاہد کا گھوڑا قبول ہے, امیر المجاہد. میں تو راضی ہوں, میری تھوڑی سی مدد کرو. اچھا گھوڑا جب ہم ایسے پھونک کی آواز نکالتا ہے تو
کثیف پانی بھی بہتا ہے. تم کیا کہتے ہو اپنی زبان میں؟ رات تو منہ سے نکلتی ہے، ناک سے پانی آتا ہے. ٹھیک ہے، ناک سے بہتا ہوا کثیف پانی. اچھا، آپ لوگوں نے مجھے سلطان العلماء کے خطاب دیے، 5 شہروں میں سونے کے تاج پہنوائے، دستار بندیاں کی. کہیں قرآن میں اللہ نے میری قسم کھائی ہے؟ نہیں یار، نقصان ہوا ہے کیا؟ اچھا، کسی روز سے بڑے عالم کی نہیں تو پھر اگر شیعہ ہے ایمان درست کر کے جاؤ. ہماری قسمیں نہیں کھاتا. علی کے گھوڑے کی ناک سے بہتے ہوئے گندے پانی کی قسم کرتا ہے، اور جو اللہ ہمیں علی کے گھوڑے کی ناک سے بہتے ہوئے پانی کے برابر نہ سمجھے، اسی سے پوچھتا ہے علی نماز میں آ سکتا ہے. جس کی نماز ہے یا اس سے پوچھ، یا جس نے نماز سکھائی اس سے پوچھ. رسول تو اللہ کی عدالت میں، اس کی کچہری میں، اس کے پردے کے باہر بیٹھا ہو. تو اللہ اپنے رسول سے کہتے ہیں اطلع علی سرائر قلبک فلم اجد فیہ الا علیا. میں نے تیرے دل کے برق الٹ الٹ کے دیکھا، میں نے تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں. علی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. اللہ کو عزیز کاظم ناراض ہونا چاہیے تھا. آیا مجھ سے ملنے میں دل میں علی ہے، میں کہاں ہوں؟ ان کا احترام سے بول رہا ہے، پیار سے بول رہا ہے. شب معراج ہی تو فیصلہ ہو گیا کہ دل میں علی کا ہونا ہی تو جلی کا ہونا ہے. مولا نے چاہا تو میں علم حروف کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہی لفظ ہوگا بھی ایک مرحلے پر انا بنتا ہے. 4 قسمیں ہو گئی، ختم ہو گئی بات. آخری ہے والد وما بلد، والد کی قسم بلد کی قسم. آؤ، میں بھی افریقہ امریکہ میں نہیں رہتا. فرماتے ہیں انا نصرت الاحد انا الوالد وانا ما ولد. فرمایا اس احد کی مدد میں ہوں، والد بھی میں ہوں، ماں ولد بھی میں ہوں. یعنی ذرا وضاحت کرتے تیرے کچھ ہو یار ابھی نہیں سمجھے. والد بھی تو، ماں ولد بھی تو. کہا جب ابو طالب ہو میں ولد وہ والد، جب 11 کھڑے ہوں وہ ماں ولد میں والد. والد بھی میں، والد بھی میں، یعنی میں ہی میں، انا ہی انا، انا انا درود پڑھو مل کر بابا دے بدن. لطف آئے گا، وقت ضائع ہوا. خوش رہو، آباد رہو، اور آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. بہت بڑھیا پروگرام سے زیادہ پڑ گیا، لیکن یہ بھی حقیقت کہہ رہا ہے جو پردے میں بیٹھی ہے تو مجھ سے آنا آنا کی تفسیر سننے نہیں آئی. ہاں، ایک لفظ یہاں بول رہا ہوں، یہ پھر ایک الگ عنوان ہے. وہ مجھ سے انا انا کی تفسیر سننے نہیں آئی، وہ مجھ سے پشتہ انا سننے نہیں آئی. اللہ اکبر. بس میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے کسی غم میں اشبار نہ ہو. فضائے روز نئے سے نئے
سنانے کی کوشش کی ہے آپ کو، درد کی کہانی تو دہرائی جاتی ہے، میں دو فکریں دہرا رہا ہوں تاکہ تیری آنکھ تھوڑا سا وضو کر لے، میں دعا مانگوں، بس یاد کرانے لگا ہوں۔ 3 ہستیاں میں نے تاریخ میں دیکھی ہیں رونے والوں، جو دنیا سے بے کفن گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان میں تیرے مولا حسین کو شامل نہیں کرتا، یہ فلسفہ یہ الگ ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ حسین کے علاوہ میں 3 ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں کفن آیا نہیں گیا۔ تعجب کی بات یہ ہے سید و غیر سید ہو، تینوں ہستیاں ایک گھر میں ہیں، ایک ماں 2 اولاد ہیں، اور پتہ نہیں کون سمجھا ہے میرا اشارہ، کون نہیں سمجھا۔ ایک رباب، ایک اس کی بیٹی، ایک اس کا بیٹا۔ اصغر کو کربلا میں کفن نہیں ملا، لاہور والوں سکینہ کو شام میں کفن نہیں ملا۔ اب جو کلیجہ پھاڑنے والی بات ہے، اصغر کو کفن نہ ملنا سمجھ میں آتا ہے، حسین نے دفنایا ہی اس وقت، کفن تھا ہی نہیں۔ سکینہ کو کفن نہ ملنا بھی سمجھ میں آتا ہے، شام میں مر گئی، یزید سے کفن لینا نہیں تھا، سجاد کے پاس تھا نہیں۔ رباب تو مدینے میں مر گئی، میں تو کہہ گیا اب اللہ جانے کس سینے میں پہنچتے کہاں پتھر ہے۔ اصغر کی ماں تو مدینے میں مری، وہاں کفن کا کیا کام تھا؟ قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ، علم میرے سامنے ہے، میں ہاتھ میں پریرا لے کے قرآن اٹھا کے تمہیں کہوں گا 10 ربیع الاول کو دنیا سے چلی۔ سجاد نے کناد رکھوائی، شام والی بی بی، کچھ مخدرات بنی ہاشم اندر ہیں، غسل دیا جا رہا ہے، امام حق کرسی پہ ہے باہر۔ جب غسل جتنا وقت گزر گیا، سجاد نے پوچھا پھپھی ماں میری اماں کو غسل مل چکا؟ روتی ہوئی آواز میں زینب نے کہا ابھی دیر ہے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور خدا کرے تو سمجھ۔ رو کے زینب نے کہا ابھی دیر ہے، دوسری بار ابھی دیر ہے، رونے والا جب تیسری بار زینب نے کہا دیر ہے، سجاد کرسی سے کھڑا ہو گیا، منہ پہ باتم کرتے کہتے اماں اتنی دیر میں 3 میت لہرائے جا سکتے ہیں، دیر کیوں ہو رہی ہے؟ سجاد تم میں موجود ہے، گواہ میرا ہے، اور چوٹ لگے دبا کرتے زینب باتم کرتی ہوئی باہر آئی، کہا کیا کروں ابھی تک تیری ماں کا لباس اتارا نہیں تھا، جہاں سے لباس اتارتی ہوں چمڑا صاف آ رہا ہے، اتنے پتھروں کے رباب کو دفنائے، لباس اتنا چشمہ ہو گیا اترنے کا نام نہیں۔ اللهم صل وسلم وحجتنا حسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليم وحفظ المقاعد مناصر ومدليل وعينا حتى تسكنه أرضك طولا تمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل